سے بھائی اپنوں سے دوستی گانٹنا منع ہے چوکی کے لیے، تو بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی کی بات ہے. وہ غیروں سے دوستی گانٹ لیتی ہے تعلیم کے زمانے میں اور مزید ملازمت کے زمانے میں. اس کا نتیجہ ظاہر ہے. نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ غیروں سے شادیاں دھڑلے سے کی جا رہی ہیں اور اس کو برا نہیں سمجھا جا رہا ہے. دوزخ کا، جہنم کا کندا بننے کے لیے لوگ تیار ہو رہے ہیں. اللہ تعالی حفاظت فرمائے. ابھی 2 سال جو گزرے ہیں عبرت کے سال گزرے ہیں، اس میں اپنی اموات کو، اپنی میتوں کو، اپنے مردوں کو بغیر غسل کے، بغیر کفن کے، بغیر نماز جنازہ کے یوں ہی گڑوا دیا غیروں کے ہاتھ دے کر، اور غیروں کے مردے لے کر ان کو جہنم رسید کرنے کے لیے اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے گئے، ان کو جا کر جہنم رسید کیا. یہ مسلمان کی شان ہے؟ ارے بھائی انتظام کا تقاضا یہ تھا اور یہ ہے کہ آپ کے پڑوس میں کوئی ایسا انتقال کر جاتا ہے، آپ دیکھیں کہ اس کے گھر والے اس سے خوف و ڈر، کیونکہ ان کا تو وہم و سہم ہے ہی. ایک صاحب نے کہا کہ بھائی کتا، بلی، سانپ، ناگ اور ہر نفع دینے والی اور ہر نقصان پہنچانے والی چیز کو جو لوگ پوجتے ہیں ان کی عقلوں کا کیا ٹھکانہ ہے؟ جو لوگ ہر نقصان اور نفع پہنچانے والی چیز کو پوج رہے ہیں، اس کے آگے سر دے دے کر مار رہے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ وہ اپنے مردے سے بھی ڈرتے ہیں. آدمی مر جاتا ہے ان کے ہاں تو فوراً اس کو زمین پر الٹ دیتے ہیں، اس کے کپڑے بستر سب ناپاک اور وہ باہر ڈال دیتے ہیں کوڑے خانے میں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سنی ہوئی نہیں بتا رہا ہوں. یہ اسلام ایسا مہذب پاکیزہ مذہب ہے کہ دنیا میں نہ کوئی نظیر تھی، نہ ہے، نہ ہوگی. کیوں؟ پیدائش سے لے کر موت تک رہنمائی کرنے والا مذہب صرف اور صرف اور صرف اسلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اس نعمت کی اگر ہم نے قدر کی تو یہ نعمت ہمارے ساتھ مرتے دم تک ساتھ رہے گی، اور اگر ہم نے خدا نخواستہ ناقدری کی تو یہ نعمت خالی ہم سے نہیں چھنے گی، ہماری نسلوں سے چھن جائے گی. تو یہ مضمون میں لے کر آیا کہ ہمارے بزرگوں نے کوئی چیز ادھوری نہیں چھوڑی. حکیم الامت، مجدد الملت، محیی سنت الظاہرہ والباطنہ حضرت مولانا تھانوی نور اللہ مقصدہ تحریر فرماتے ہیں اب سے 100 سال پہلے کہ اس وقت غلبہ جہل، جہالت کے غلبے کی وجہ سے، اور غلبہ جہالت سے فساد عمل، غلبہ جہل سے فساد عمل، اور فساد عمل سے مسلمانوں کا ہر قسم کا ظاہری و باطنی تنزل اور گراوٹ. جب جہالت بڑھے گی تو عمل میں بھی فساد و بگاڑ آئے گا. آدمی دینداری سمجھ کر اختیار کرے گا اور ہوگی وہ بددینی، ہوگی وہ بے دینی، چونکہ علم ہے نہیں کہ کیا چیز کرنی چاہیے، کب اور کیسے، اور کون سی چیز کب اور کیسے نہ کرنی چاہیے. یہ کون بتلائے گا؟ علم دین. تو علم دین نہ ہونے کا نتیجہ جہالت کا نتیجہ فساد عمل، عمل کا بگاڑ، اور فساد عمل سے مسلمانوں کا ہر قسم کا ظاہری و باطنی تنزل اور گراوٹ، اور طرح طرح کے مصائب میں مبتلا ہونا اس قدر رونما ہو گیا ہے کہ کب لکھ رہے ہیں؟ 100 سال پہلے، کہ اگر جلد از جلد اس کا تدارک نہ کیا گیا تو قوی اندیشہ ہے کہ خدا نہ کرے کہ مسلمانوں کی قوم من حیث الاسلام فنا ہو جائے گی. اس لیے سخت ضرورت محسوس ہوئی کہ بہت جلد اس کا خاص انتظام کیا جائے. الحمدللہ تعالی کہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت خاص سے ایسے نازک وقت میں دستگیری فرمائی اور اپنے بعض بے سر و سامان بندوں کو اس احساس اور اس احساس کے ساتھ اس کی توفیق عطا فرما دی کہ وہ اس کے بھروسے پر، اسی پر اعتماد کرتے ہوئے، اسی پر توکل کرتے ہوئے اس خدمت کی انجام دہی کے لیے کھڑے ہو گئے. یہ کون سا زمانہ ہے؟ جب ہندوستان تقسیم نہیں ہوا تھا، پورا ملک ایک تھا. اس وقت یہاں کے کفار و مشرکین کے سرغنوں نے یہ اعلان کیا کہ یہاں پر جھنڈا صرف کفر و شرک کا لہرائے گا، اور انہوں نے بدبختی اور دریدہ دہنی سے اتنی بیہودہ بات کہی اور اتنا بڑا دعویٰ کیا جو شیطان ہی کر سکتا ہے
کہ ہم مکے اور مدینے میں اپنا جھنڈا لہرائیں گے۔ اس کو سن کر ہمارے بزرگوں کے دل و دماغ پھٹ گئے، اور حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ نے فوراً سفر کیا دہلی کا۔ حضرت کی دہلی آ کر طبیعت خراب ہوئی، آخری زمانہ بھی چونکہ حضرت کا چل رہا تھا، تو بیماری وقتاً فوقتاً ہو جاتی تھی، کمزوری بھی، بیماری بھی۔ وہاں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کاندھلوی اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دو خاص خلیفہ، حضرت مولانا ابوالمجید صاحب بصرایونی اور حضرت مولانا عبدالکریم صاحب گمتھلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان دو کو حضرت نے اپنی طرف سے روانہ فرمایا، اور پھر ان سے وقتاً فوقتاً حالات معلوم کرتے رہے۔ اس وقت پورا میوات، متھرا، آگرہ، علی گڑھ، اس کے تمام اطراف میں ارتداد پھیل گیا تھا کہ آپ کے آباء و اجداد سب نعوذ باللہ کفار و مشرکین تھے، لہذا ان کو گھر واپسی کا سبق پڑھایا جائے۔ ارتداد، اس کا نام رکھا تھا انہوں نے شدھی سنگٹھن۔ شدھی سنگٹھن کی جب تحریک چلی تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے یہ بات لکھی ہے جو لکھ رہے ہیں حضرت، اور اس وقت حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی کے ساتھ مولانا ابوالمجید صاحب بصرایونی اور مفتی کریم صاحب گمتھلوی، ان دونوں کو روانہ فرمایا، اور پورے علاقے میں انہوں نے گشت اور تعلیم کا نظام بنایا دو طریقوں سے۔ ایک تو یہ کہ جو جس علاقے میں وہ جاتے تھے، مثلا آگرہ تشریف لائے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب اس زمانے میں، سلطان پورے میں حضرت ٹھہرے، تو مسلمانوں ہی کے ایک جاہل اور بدفہم طبقے نے حضرت پر حملہ کر دیا۔ مسلمانوں ہی میں سے ڈھونڈے جاتے ہیں ایسے شیاطین کہ اگر باہر کا کریں گے تو وہ کیسے جائے گا مسجد میں، تو حضرت پر حملہ کرا دیا۔ آج بھی جس گھر میں حضرت ٹھہرے تھے اور جن لوگوں نے حضرت کی میزبانی کی تھی وہ آج بھی موجود ہے وہاں، ان کی چوتھی پشت ہے اس وقت۔ حضرت نے آگرے کا دورہ کیا اور بہت حضرت کو افسوس ہوا یہاں کی دینی تنزلی اور گراوٹ کو دیکھ کر، لیکن حضرت ڈھونڈتے تھے کہ کوئی بزرگوں کا صحبت یافتہ ہے کہ نہیں، چونکہ بزرگوں کے صحبت یافتہ کو سمجھانا نہیں پڑتا ہے، یہ یاد رکھیے۔ عامت المسلمین سے اوپر علماء دین ہوتے ہیں، اور علماء دین تو عامت المسلمین کی نگرانی کرتے ہیں، اور علماء دین کی نگرانی بزرگان دین کرتے ہیں۔ تو بزرگان دین کے جو صحبت یافتہ تھے، وہ اس وقت یہاں ایک سید صاحب تھے، وہ نائی کی منڈی میں رہتے تھے۔ جب 1970 میں آیا تو وہ اس وقت مرض الوفات میں تھے۔ ان کو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت تبلیغ کا امیر بنایا، اور ان کی خدمت میں حاجی صفت حسن صاحب بجنوری یہ ان کی خدمت میں رہے۔ تو ان کی خدمت میں رہنے کی وجہ سے پھر بعد میں لوگوں نے ان کو امیر جماعت مقرر کیا، لیکن حاجی صفت حسن صاحب جن کے خادم تھے، وہ جو مخدوم تھے، وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ ان کو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے منتخب فرمایا تھا کہ یہ بزرگوں کے صحبت یافتہ ہیں تو ان کو سمجھانا نہیں پڑے گا، کیونکہ صحبت سے تعلیم، تعلیم سے تربیت، اور تربیت سے تبلیغ، یہ جو ہے سلسلہ ہے پورا۔ اب ایک آدمی کی نہ صحبت ہے، اس کو بزرگوں کی صحبت ہی حاصل نہیں، نہ علماء دین سے اس کو تعلیم حاصل ہے، نہ دیندار والدین سے اس کو تربیت حاصل ہے، تو وہ تبلیغ کیسے کرے گا بھائی؟ جو بات نہ کہنی ہے وہ کہہ دے گا، اور جو بات کہنی ہے وہ نہیں کہے گا، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ ابھی جو میں نے آیت شریفہ پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے۔ کیا معلوم ہوا؟ خیر کی طرف کب بلائے گا؟ جب خیر اور شر میں اس کو تمیز ہوگی۔ اب خیر و شر کی تمیز نہیں، وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم خیر کی طرف بلا رہے ہیں، حالانکہ وہ شر کی طرف بلا رہا ہے جہالت کی وجہ سے، تو نقصان ہوگا، بجائے خیر کے وہ شر کی طرف دعوت دے دے گا۔ یہ بے علمی کا، جہالت کا نقد نقصان ہوتا ہے کہ آدمی خیر کے بجائے شر اور شر کے بجائے خیر اس کی تمیز نہیں کر پاتا ہے۔ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ معروف جتنی بھی اچھے کام ہیں، جتنے بھی اچھے کام ہیں، ہر کام کو کہتے ہیں معروف، ہر اچھے کام کو معروف کہتے ہیں۔ عربی چونکہ ایک جامع زبان ہے، کسی زبان میں اتنی جامعیت نہیں ہے جتنی جامعیت عربی میں ہے۔
وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، وہ لوگ دعوت الی الخیر، خیر کی طرف دعوت دیں گے، اور دوسرا کام کیا ہوگا ان کا؟ یأمرون بالمعروف، اچھے اور بھلے کاموں کا حکم دیں گے، وہ بتلائیں گے دیکھو وہ منکر ہے اور یہ معروف ہے، تو معروف اور منکر کی تمیز ضروری ہو گئی، وہ بھی علم چاہتی ہے، صحبت چاہتی ہے۔ اور تیسری چیز وینہون عن المنکر، برائی سے، جو بھی برائیاں ہیں ان سے وہ روکیں گے۔ تو 3 کام کرنے والوں کو فرمایا گیا ہے